السلام علیکم دوستوں، کیا حال چال ہے؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ دا نالج ہسٹری سے میں ہوں محمد عرفان۔ تو چلتے ہیں واقعے کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ ایک امیر دل انسان کا جو اپنی والدہ کی خواہش پر قربان ہو گیا۔ وہ ایک آفس میں کام کرتا تھا جہاں پر اس کی ڈیوٹی نائب قاصد کی تھی۔ اس شخص کی والدہ کی صرف ایک ہی خواہش تھی، وہ حج کرنا چاہتی تھی۔ اس شخص نے اپنی ماں کو حج کروانے کا خواب پورا کرنے کے لیے ساری زندگی شادی نہیں کی۔ یہ شخص پوسٹل آفس میں کام کرتا تھا۔ چیئرمین کے دفتر پر چیئرمین کی فائلوں کو ادھر کا ادھر اور ادھر کا ادھر لے جاتا تھا۔ وہ صاحب کی فائلیں ڈی جی آفس سے لے کر جاتا، فائلیں وہاں سے اکاؤنٹ برانچ جاتی تھی اور پھر ان فائلوں کو واپس چیئرمین آفس لانا بھی اس کی ذمہ داری تھی۔ بندہ محمد بشیر کی ذمہ داریاں یہیں تک محدود نہیں تھیں، بلکہ گرمیوں میں صاحب کے آنے سے پہلے اے سی آن کرنا اور سردیوں میں ہیٹر جلا کر دفتر گرم کرنا، میز کی صفائی، ڈسٹ بین کلیئر کرنا، باتھ روم میں تولیہ، صابن، ٹوتھ پیسٹ اور ماؤتھ واش رکھنا، صاحب کی گاڑی کا دروازہ کھولنا، ڈکی سے بریف کیس نکالنا، مہمانوں کا استقبال کرنا، چائے پانی کا بندوبست، ٹفن باکس کھول کر لنچ لگانا، برتن دھونا، صاحب کا کوٹ اتارنا، میٹنگ سے پہلے کوٹ پہنانا، صاحب کا بریف کیس گاڑی تک لانا، صاحب کے لیے دروازے کھولنا، صاحب کے جانے کے بعد دفتر کو اپنی نگرانی میں لاک کرنا، بیگم صاحبہ کی فرمائشیں پوری کرنا، خان سامہ کو سبزی، ترکاری، گوشت، اناج کی دکانوں تک لے کر جانا، درزی سے کپڑے لانا، بیگم صاحبہ کے جوتے تبدیل کرانا اور دھوبی کے ساتھ حساب کرنا بھی اس کے فرائض میں شامل تھا۔ لیکن ان تمام فرائض کی ادائیگی کے بعد اسے صرف 8,000 روپے ملتے تھے۔ یہ 8,000 روپے اس کی کل کمائی تھی۔ زندگی کے تمام تقاضے 8,000 روپے کے اس کمزور سے ستون پر کھڑے تھے۔ یہ ستون روز دائیں بائیں لرزتا، کانپتا۔ وہ نسلوں سے غریب تھا۔ والد بھی نائب قاصد تھا۔ وہ فوت ہونے سے پہلے اسے بھی نائب قاصد بھرتی کرا گیا۔ تعلیم انڈر میٹرک تھی اور یہ تعلیم بھی اس نے ٹھنڈی ننگی زمین پر بیٹھ کر حاصل کی۔ بہنیں شادی شدہ تھی مگر وہ بھی عشرتناک زندگی گزار رہی تھی۔ ایک بڑا بھائی تھا، وہ غربت کی وجہ سے بھاگ گیا۔ وہ آخری بار کراچی میں دیکھا گیا، اس کے بعد اس کی کوئی خبر نہیں ملی۔ چیئرمین صاحب کی مہربانی سے والد صاحب کا سرکاری کوارٹر اس کے نام منتقل ہو گیا۔ یہ بوسیدہ بدبودار کوارٹر اس کی کل کائنات تھا، لیکن ٹھہریے، کوارٹر کے علاوہ بھی اس کی ایک کائنات تھی۔ یہ کائنات اس کی بوڑھی بیمار والدہ تھی۔ بندہ محمد بشیر نے بچپن میں مولوی صاحب سے سن لیا، ماں کی خدمت کرنے والا دنیا اور آخرت دونوں میں سرفراز ہوتا ہے۔ لیکن یہ نکتہ بیج بن کر اس کے دماغ کی زرخیز مٹی میں گرا اور وہ بیج وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تناور درخت بن گیا۔ ماں اس کی واحد پناہ گاہ تھی اور وہ ماں کا تنہا سہارا تھا۔ وہ دن کے وقت چیئرمین صاحب کی چاکری کرتا اور صبح و شام رات میں والدہ کی خدمت، یہ اس کی کل زندگی تھی۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، بندہ محمد بشیر نے شادی نہیں کی، کیونکہ یہ وجہ بھی اس کی زندگی کی طرح دلچسپ تھی۔ بندہ محمد بشیر کی والدہ حج کرنا چاہتی تھی، یہ والدہ کی زندگی کی واحد خواہش تھی۔ محمد بشیر جب ماں کی گود میں تھا، ماں اسے تھپتھاتی، ہلاتی، لوریاں دیتی اور ساتھ ساتھ کہتی جاتی، میرا محمد بشیر مجھے حج کرائے گا، میرا محمد بشیر مجھے حج کرائے گا، میرا محمد بشیر مجھے مدینے لے کر جائے گا۔ بندہ محمد بشیر یہ فکرہ سن سن کر بڑا ہوا تھا، چنانچہ اس نے ماں کے حج کو بھی اپنے فرائض کا حصہ بنا لیا تھا۔ وہ ماں کو ہر صورت حج کرانا چاہتا تھا۔ حج مہنگا تھا اور بندہ محمد بشیر کی آمدنی قلیل تھی۔ وہ اگر اس قلت میں شادی بھی کر لیتا تو ماں کا حج ناممکن ہو جاتا۔ چنانچہ اس نے ماں کے حج تک شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ ہر ماہ اپنی قلیل آمدنی سے 1,500-2,000 روپے بچا لیتا تھا اور ماں کے حج فنڈ میں جمع کر دیتا تھا۔ یہ فنڈ چونٹی کی طرح رینگتا رینگتا آگے بڑھ رہا تھا۔ اور آپ کو یہ بتاتا ہوں، لوگ محمد بشیر کو بندہ محمد بشیر کیوں کہتے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے محمد بشیر کو عاجزی اور انکساری کی نعمت سے نواز رکھا تھا۔ وہ جس کو بھی اپنا تعارف کراتا تھا ذرا سا جھکتا تھا
اور سینے پر ہاتھ رکھ کر کہتا تھا بندے کا نام محمد بشیر ہے۔ سننے والوں کو ہنسی آ جاتی تھی۔ لوگوں نے آہستہ آہستہ اس کا نام ہی بندہ محمد بشیر رکھ دیا اور وہ اس ٹائٹل پر خوش تھا۔ وہ درخواستوں میں خود اپنا نام بندہ محمد بشیر لکھ دیتا تھا اور یوں وہ سچ مچ بندہ محمد بشیر بن گیا۔ بندہ محمد بشیر نے بہرحال 2005 میں حج کے پیسے جمع کر لیے۔ وہ درخواست جمع کرانے گیا تو پتہ چلا ماں محرم کے بغیر حج نہیں کر سکتی۔ یہ اس کے لیے نئی آفت تھی۔ وہ بڑی مشکل سے 10 سال پہلے ہی ایک پیسہ جمع کر پایا۔ وہ اب اپنے لیے کہاں سے پیسے لاتا؟ وہ ہمت ہار گیا اور پریشانی کے عالم میں گلیوں میں پھرنے لگا۔ اس دوران ایک اور واقعہ پیش آ گیا۔ محمد نعیم ساتھی نائب قاصد کا تھا۔ نعیم کا بیٹا، اس کا ساتھی محمد نعیم جو کہ وہ بھی نائب قاصد تھا، نعیم کا بیٹا پتنگ اڑاتا ہوا چھت سے گر گیا۔ بچہ شدید زخمی تھا۔ نعیم کو آپریشن کے لیے 2 لاکھ روپے چاہیے تھے۔ اس نے دوڑ بھاگ کر لاکھ روپے جمع کر لیے۔ لاکھ روپے کی کمی تھی۔ نعیم مجبوری کے عالم میں بندہ محمد بشیر کے پاس آ گیا۔ محمد بشیر عجیب کشمکش کا شکار ہو گیا۔ وہ حج کی درخواست کے لیے خود قرض تلاش کر رہا تھا، جبکہ محمد نعیم اس سے ماں کی درخواست کے پیسے بھی مانگ رہا تھا۔ وہ نعیم کو انکار کرتا تو بچے کے بچنے کے امکانات کم ہو جاتے، اور وہ اگر حج کے پیسے نعیم کو دے دیتا تو ماں بیمار تھی، وہ حج کے بغیر ہی دنیا سے رخصت ہو جاتی۔ محمد بشیر بری طرح پھنس گیا۔ نعیم کے پاس وقت کم تھا۔ وہ محمد بشیر کے قدموں میں جھک گیا، اور یہ وہ لمحہ تھا جس میں بشیر نے اپنی زندگی کا مشکل ترین فیصلہ کیا۔ وہ گھر گیا، الماری سے رقم نکالی، نعیم کے حوالے کر دی، اور وہ اس کے بعد سیدھا مسجد گیا۔ 2 رکعت نفل نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کی کہ یا باری تعالیٰ، میری کوشش میں کوئی کمی نہیں تھی، شاید آپ ہی کو منظور نہیں تھا۔ آپ اب میری ماں کو صبر دے دینا، آپ اسے حوصلہ دے دینا۔ یہ دعا کم اور دعا زیادہ لگ رہی تھی۔ وہ اطمینان قلب کی دولت سمیٹ کر گھر واپس آیا اور گہری نیند سو گیا۔ بندہ محمد بشیر کا اگلا دن حیران کن تھا۔ محکمے نے 2 اسٹاف ممبر کو سرکاری اخراجات پر حج پر بھجوانے کا فیصلہ کیا۔ قراردادی ہوئی اور بندہ محمد بشیر اور محمد نعیم کے نام نکل آئے۔ محمد نعیم کو ہسپتال میں اطلاع دی گئی۔ وہ سیدھا دفتر آیا، چیئرمین سے ملاقات کی اور محمد بشیر کی زندگی 10 سال تک ماں کے حج کے لیے رقم جمع کرنے اور پھر یہ رقم زخمی بچے کے آپریشن کے لیے دینے تک ساری داستان انہیں سنا دی۔ چیئرمین کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ محمد نعیم نے چیئرمین سے عرض کیا، میری درخواست ہے کہ آپ میری جگہ محمد بشیر کی والدہ کو حج پر بھجوا دیں۔ میں جوان آدمی ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ مزید موقع دے گا۔ چیئرمین کے پاس انکار کی گنجائش نہیں تھی۔ چیئرمین نے منظوری دے دی اور یوں بندہ محمد بشیر اپنی والدہ کو ساتھ لے کر حج پر روانہ ہو گیا۔ محمد بشیر حج کے دوران اپنی ماں کی جی جان سے خدمت کرتا رہا۔ یہ خدمت دیکھ کر ایک ساتھی خاندان متاثر ہوا اور حج کے دوران ہی اسے اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیا۔ وہ اور اس کی والدہ واپس آئے۔ چند ماہ بعد شادی ہوئی۔ سسر نے بیٹی کو جہیز میں 10 مرلے کا چھوٹا سا مکان دے دیا۔ یہ لوگ نئے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ لڑکی پڑھی لکھی تھی اور سمجھدار تھی۔ اس نے گھر میں 10 سلائی مشینیں رکھی، محلے کی لڑکیاں اکٹھی کی اور اپنا بوتیک بنا لیا۔ بوتیک کامیاب ہو گیا۔ آج 10 برس بعد بندہ محمد بشیر ملک محمد بشیر بن چکا تھا۔ یہ ہر سال 10 ضرورت مندوں کو حج کراتا اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا۔ یہ اپنی کامیابی کو کامیابی نہیں، حج اکبر کہتا تھا۔ ایک ایسا حج جس کا دروازہ محمد نعیم کے زخمی بیٹے کے زخمی سر میں تھا، اور محمد بشیر اسے پھٹے ہوئے کھلے سر سے ہوتا ہوا خانہ کعبہ پہنچا تھا۔ تو پیارے دوستو، اسی کے ساتھ اپنے پیارے دوست کو اجازت دیجیے گا۔ اگر آپ کو کہانی اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور اپنے دوست کو، بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔